اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ اگرچہ یہ ہے بالکل آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل یہ مختصر سی اچھا ٹاپک ہے، لیکن اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ یہ ناقابل بیان حد تک۔ یعنی آپ دیکھیں جو ہے نا، اس کی اگر ایک جز کی طرف جائیں تب بھی میں نے ابتداً آپ کو یہ تعارف کے دوران جب یہ میں آپ کا سلیبس اس کا انٹروڈکشن کروا رہا تھا تو کافی باتیں وہاں پہ میں نے کر ڈالی ہیں کہ بھائی اگر یہ جو صرف ٹاپک ہیں جو آپ کے مثلا اسلام اینڈ سائنس، اس اکنامک سسٹم آف اسلام، پھر اسی طریقے سے دیگر یہ جو ہے ٹاپکس کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں سے باتیں کی تھیں کہ یعنی یہ بہت لامتناہی سلسلہ ہے کہ جس کو کور کرنا ہے انتہائی صرف آپ کی ضرورت ہے، یعنی جو سلیبس ہے اس حوالے سے موٹی موٹی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑتی ہیں۔ تو معاشی نظام کے حوالے سے ایک ایم اے لیول پہ، اچھا پھر اس سے اوپر لیول پہ، یعنی دیکھیں نا ایک مستقل ایک سبجیکٹ ہے، اور آگے اس سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں، ریکمینڈڈ بکس ہیں، ان گنت ہیں۔ ویسے جو بیسک سورسز ہیں اس حوالے سے کم از کم یہ ہمارے ایم اے لیول پہ کوئی 35-40 سے ابو ہیں جو اسٹوڈنٹس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ جو ہے نا آپ کی شراکت کے معاملات ہیں، مضاربت کے معاملات ہیں، مزارعت کے، اچھا اور بے تاشے اگر وہ زراعت کی طرف چلے جائیں، شراکت کی طرف چلے جائیں، باقی وہ جو ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جو ہیں جن کا تعلق روزمرہ زندگی سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ ہے کیا، پہلے تو یہ سمجھیں، اور پھر اس کے علاوہ جس طرح آپ دیکھیں انسان جس معاشرے یا سوسائٹی کے اندر رہتا ہے، جو خاص طور پہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو باتیں کی تھیں وہ کیا کہ اسلام جو ہے یہ جو ہے نا معاشرے کے اندر جہاں پہ اس نے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ حقوق و فرائض کی بات کرتا ہے اسلام۔ تو اب ان چیزوں کو اگر ساتھ ان کی پاسداری کریں، اسی طریقے معیشت کے اندر جائیں وہاں پہ بھی حقوق و فرائض کی بات ہی آتی ہے، تو اگر ان کی پاسداری ہو جائے تو کہیں کوئی تضاد یا تصادم والی بات ہے نہیں۔ جہاں پر اسلام کے معاشی نظام کے مقابلے میں دیگر نظام ہائے معیشت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بڑے لمبی بحث ہیں، تو اس حوالے سے ایک جو ہے نا لیکچر میں ان ساری چیزوں کو یعنی ان کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، نہ اتنی ڈیفائن کی جا سکتی ہیں۔ تو جو موٹی موٹی چیزیں میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جی اسلام یہ ایک پڑھ چکے ہیں بارہا کہ اسلام حقیقت ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں یعنی جس طرح زندگی کے باقی تمام شعبوں کے بارے میں اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح معاشرت سے متعلق بھی احکام جو ہیں ان سے ہمیں اسلام آگاہ کرتا ہے۔ یہ بات بھی یعنی واضح رہے کہ اسلام دین فطرت اور دائمی و ابدی نظام زندگی ہے، اس لیے کوئی جامد معاشی نظام پیش نہیں کرتا بلکہ ایسے بنیادی اصول فراہم کرتا ہے جن کی روشنی میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ایک معاشی نظام وضع کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی یہ اسلام کا جو معاشی سسٹم ہے یہ کوئی جمہوری سسٹم تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے یہ ابھی بات ہوئی جیسا کہ اسلام جو ہے یہ خود اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو اسلام یہ جو ہے نا عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ جو ہے نا دین ہے، اور اس کا پسند کیا ہوا طریقہ حیات ہے جس کی یعنی عملی تکمیل
اللہ کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ کر کے دکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس نمونہ کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں انسان کی پوری حیات کے لیے اور ہر مرحلے کے لیے واضح اصولی ہدایات موجود ہیں۔ اس لیے جہاں اسلام نے عقائد اور عبادات کی تعلیم دی ہے، وہاں معاملات اور معاشیات سے متعلق بھی احکام واضح دیے ہیں۔ تو اس حوالے سے یعنی واضح احکام کس کے حوالے سے؟ معاشیات کے میں، یعنی اس حوالے سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی متعین معاشی نظام نہیں موجود نہیں، وہ نہ تو معاشیات کے فن کو سمجھتے ہیں اور نہ اسلامی احکام سے واقف۔ مطلب آپ دیکھیں نا، کوئی کیپیٹلزم کی بات کرتا ہے، کوئی دوسرے سوشلزم کی بات کرتا ہے، کبھی کس طرح، یہ ایک دلکش نعروں کی وجہ سے بعض لوگ متاثر تو ہو جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ان کا سلوگن یا نعرہ لگتا ہے وہاں پہ بالکل آپ دیکھیں غلو جسے کہا جاتا ہے، کہیں دیکھیں نا غلو یہ حد سے بڑھ جانا، یا اس کو اوپر اتنا اوپر لے جانا کہ حقیقت سے دور تک کا تعلق نہ ہو، یا اتنا اس کو زمین کے اوپر پٹک دینا کہ بالکل اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہ ہو۔ تو یہ ہے نا غلو۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ ہو، یعنی جہاں اتنا کوئی چیز اوپر لے جاؤ کہ بے حقیقت ہو کے رہ جائے، اور نہ اتنا اس کو پٹک دو۔ یہ ہے اعتدال اور توازن کی بات، اور اسلام جو ہے یہی اعتدال و توازن کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کی طرف ہم آئیں، یعنی اس کے اندر جو اعتدال اور توازن ہے وہ فطری ہے۔ ابھی میں نے ریفرنس کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اب اسلام نے یہ جو معاشی اقدار کا تعین کیا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خصائص بیان کیے، مثلا خصائص کے والے سے یا بنیادی تصورات جو دیے، وہ کیا تصور ہے کہ یہ جو ہے نا رزق من اللہ ہے، ٹھیک ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے غیر اس کے سارے یعنی رزق کے جو معاملات ہیں یہ اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ پھر یعنی رضا کے کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر یہ کہ باقی حلال و حرام ہے، معاشی جدوجہد کی تلقین ہے، جس حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک آگے بڑھے گا، اور پھر سود کی ممانعت، باقی چیزیں عدل ہے، احسان ہے، یہ اس کی اقدار ہیں، اخوت، تعاون، توکل، صبر، شکر، یہ ساری چیزیں مزید یہ ساتھ یعنی میں ان کو زیر بحث لاتا چلوں گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو میں نے ابھی ایک سینٹینس آپ کے سامنے جو یعنی آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں کوئی متعین معاشی نظام موجود نہیں، وہ نہ تو معاشیات کے فن کو سمجھتے اور نہ ہی اسلامی احکام سے واقف ہیں۔ اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات لکھی اس کس نے، یہ سید مناظر حسن گیلانی، اسلامی معاشیات اسلام کے حوالے سے وہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ بھلا وہ دین جس کے اصولی نظریات کی بنیادوں کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہو، معاشی احکام و قوانین سے خالی ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ یعنی سورت جو ہے سورہ الفاتحہ، اور اولین آیت جو ہے اس میں یعنی اولین آیت میں خدائے بزرگ و برتر کی طرف کی صرف ایک صفت کا ذکر ہے، اور وہ ہے رب العالمین۔ کیا دنیا کا ماہر معاشیات بتا سکتا ہے کہ معاشیات یعنی معاشیات خدا کی ربوبیت سے پوری طرح استفادہ اور اس کے قانون ربوبیت کی شناخت کے علاوہ کسی اور شے کا نام ہے؟ یعنی معاشیات خدا کی ربوبیت سے پوری طرح استفادہ اور اس کے قانون ربوبیت کی شناخت کے علاوہ کسی اور شے کا نام ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہے، ان کا نام ہے افسر حسن صدیقی، تو اس بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ اسلامی معاشی نظام کی بنیاد اللہ کے قرآن پاک میں احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے طریقہ زندگی اور صحابہ کرام کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اور کر کے دکھایا، اور صحابہ کرام نے پیروی میں جو طریقہ اختیار کیا، وہ سچ ہے
اور ہر لحاظ سے انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ہے، اور وہ اس سے ذرا سے جو ہے نا انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلام جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ایک سلامتی کا دین، اور بنیادی طور پر ایمانداری، نیک نیتی، راست بازی، یہ چیزیں اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انہی چیزوں کی آج کل جو ہے نا ان کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ یعنی کس کی؟ ایمانداری۔ یہ نہیں کہ سارے ہی بس خدا نہ خواستہ کوئی، لیکن وہ یہ ہے نا ٹی وی کے اوپر ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے تو بھائی وہ کام جو جس کا سیاسی قوتیں دعویٰ کرتی ہیں وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی جو دیکھیں نا جو معاشی کاروبار، جو لوگ اس کاروبار سے ویسے معیشت سے مثلا کوئی دکاندار ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی کیا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، ان میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ازحد ضروری ہے۔ کیا؟ ایمانداری، نیک نیتی، راست بازی، ہمدردی، اچھا پھر اخوت و شرافت، دیانت و امانت۔ اب یہ چیزیں اگر نکل جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ یعنی ہم جب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی اسلام یہ تلقین کرتا ہے، اس کو اگر ہم نہ فالو کریں، دوسرا کوئی کرے تو کہیں وہ فلاں جو ہے نا وہ اس طرح کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری انگلی اٹھے۔ جب خود یہ کام کر رہے ہوں تو پھر مطلب خاموشی سے چپکے سے بغیر وہ جو ہے نا ڈبیٹ آگے بڑھائے یا عمل کیے بغیر ہم اس کام کے اندر لت پات رہے ہیں، تو پھر کہیں گے چلیں جی ٹھیک ہے جی، جس طرح چلتا ہے چلائیں۔ تو یہی ہے خرابی۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر پھر اللہ اس کے اندر خیر و برکت ڈالتا ہے۔ تو خیر و برکت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کاروبار پھر اور معاملات، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کسی آپ اپنے پڑوس محلے میں دیکھ لیں، شہر کے اندر دیکھ لیں، جہاں پہ جس شخص نے ان چیزوں کو پلے باندھ لیا، ٹھیک ہے نا، کوئی ملاوٹ والی بات نہیں کی، بالکل وہ آپ جو ہے ناپ تول کے والے سے باقی جو اس کے ہوتا ہے نا جو اسلام جو پابندیاں عائد کرتا ہے ان کے اوپر وہ ان کو فالو کرتا ہے، عمل درآمد کرتا ہے، تو چنانچہ دیکھیں ان کو کاروبار کیسے اٹھتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو انسان کو اٹھاتی ہیں اوپر، وہ جسریت تک پہنچا دیتی ہیں اگر ساتھ ان چیزوں کی پاسداری کی جائے تو۔ یعنی ان کو کہا جاتا ہے اخلاق عالیہ یا فاضلہ، کہ بس کبھی دھوکہ نہیں دینا، چاہے ذرا استعمال کرنا ہے۔ پھر یہ کہ وہ کاروبار جس سے اسلام میں یہ ہے اسلام کا معاشی نظام۔ تو پھر آگے جو شراکت، مضاربت، وہ تو بڑے عام ٹاپک ہیں، وہ آگے جا کے اور تو بہرحال یہ کہ آپ کے سلیبس اندر کا جو چیزیں میں اس حد تک ریڈیوس کرتا ہوں، یہ تو جو چیزیں اس سے بڑے لیول کی ہیں یا ان ڈیٹیل بیان کرنے کا وہ وقت ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں ہے۔ تو اسی تناظر میں جو ہمارا ٹاپک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی اسلام کے حوالے سے کہ اسلام اس بات کی تلقین یعنی اس کی تلقین ہے کہ اسلام کے زرعی جو اصول ہیں یعنی معیشت کے اندر ان کو اپناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات عالیہ جو ہیں ان کو مانا جائے، با اخلاق اور نیک سیرت جو ہے نا تو اس کے اوپر انسان کو با اخلاق اور نیک سیرت نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ عملی زندگی میں یہ چیزیں ہوں، پریکٹیکلی ہوں، یعنی دنیا کو بھی یہ دیکھیں نا، اللہ نے یہ ہمیں جو دعا سکھلائی ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو جو بات میں نے کی حسنہ اچھائی جو ہے، تو یہ اچھائی والی بات ہے۔ آخرت میں اچھائی یہی ہے کہ بھائی جو کام آپ کریں گے اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق، وہ کام آپ کا معاشرتی سارا، یعنی جو آپ کی معیشت ہے، معاشرت، مذہب، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ان کا باہمی آپس کا تعلق کس قدر گہرا ہے۔ اگر آپ کی معیشت درست نہیں، آپ کا وہاں پہ آپ دیکھیں باقی معاملات بھی درست سمت جو ہے نا گامزن نہیں ہوتے، معاشرے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، جس کی معیشت کے اندر فساد برپا ہو، معاشرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، مذہبی جو تعلیمات ہیں وہ پس پش چلی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ۔ تو اس والے سے بات ہو رہی تھی کہ ان چیزوں کو پریکٹیکل یعنی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلام جو ہے یعنی اس میں کذب، دروغ یعنی جو اخلاق شنیع ہیں، اخلاق سیئہ جنہیں کہا جاتے ہیں، تو ان یعنی بغض و اناد، نفرت،
فریب، لالچ، چاپلوسی، حرام خوری، عیاری، مکاری، یعنی یہ ساری چیزیں اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو بہرحال یہ جو اخلاق عالیہ یا فاضلہ ہیں ان کو عملی زندگی میں، یعنی آپ چاہے معاشرتی اعتبار سے یا معاشی اعتبار سے جہاں جس مرحلے پہ جو آپ اسٹیپ اٹھا رہے ہیں، یہ وہ آپ جو اقدامات کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس والے سے عملی زندگی میں ان چیزوں کو جگہ دینی چاہیے۔ یعنی اخلاق عالیہ یا فاضلہ جن کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے ان کو فالو کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں جو اخلاق جو ہے نا رذیلہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے، ناپسندیدہ اخلاق، ان سے بچا جائے۔ تو یہ ہے ہمارا جو ہے نا معاشی نظام، کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے کچھ کمانا ہے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہان وہ سنورے، یعنی بنے، بگڑے نا۔ تو آگے جو بات ہو رہی یہ ہے اسی ٹاپک کے حوالے سے کہ معاش اور دین کا جو باہمی تعلق ہے وہ کس قدر گہرا ہے، کہ اسلام کے معاشی نظام کی سب سے اولین بنیاد یہ ہے کہ اسلام میں معاشی سرگرمیاں جو ہیں مذہب و اخلاق سے جدا نہیں، ابھی میں نے بات کر دی، بلکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے معاش جو ہے یہ دین کا ایک یعنی اہم حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم جو ہے یہ مال کو خیر اور معاش جو ہے معاش اس کو یعنی فضل اللہ کے فضل سے تعبیر کرتا ہے۔ تو چنانچہ یہ متعلقہ جو ہیں وہ قرآن مجید کی وہ جو آیات ہیں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں اس حوالے سے۔ یعنی ہم جب یہ ٹاپک اس کا عنوان اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ معاشی جد و جہد یا کسب حلال یا محنت، معنی مفہوم ایک ہے، اور یہ انتہائی امپارٹنٹ چیزیں ہیں، آپ نے ان کے اوپر خاص توجہ دینی ہے۔ معاشی جد و جہد، کسب حلال یا محنت، کوئی چیز بھی کسی طرح سے کوئی کوشچن آ سکتا ہے تو اس کو اسی پیرائے میں جس طرح سے آپ سن پڑ رہے ہیں تو اس کا مکمل جواب یہی بنتا ہے۔ باقی اس کی ذیل میں جو مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی وہ تو ظاہر اسی کی ڈیٹیل ہی ہے، لیکن کوشچن کسی طرح سے بھی آ جائے یا کوئی بات پوچھی جائے تو یہی چیزیں یعنی سیم آتی ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں یا جو ہے نا کسب حلال یا محنت کی اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث، اچھا عمل صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے عمل کی روشنی میں واضح کیجیے، یہ بھی آ سکتا ہے، یا معاشی جد و جہد کی اہمیت، اسلام میں معاشی جد و جہد کی اہمیت واضح کریں، تب یہ آگے ان چیزوں کو قرآن کی متعلقہ وہ آیات، احادیث، پھر باقی جو چیزیں آپ سنیں ان کو اگنور نہیں کرنا، یعنی جس ٹائپ کا کوشچن ہو اس کو پہلے سمجھنا ہے، پھر ترتیب کے ساتھ اسی طرح آپ نے وہ جو آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ معاش اور دین کا تعلق، تو اسی والے سے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یا ایمان والو جب جمعہ کے دن کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور لین دین چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، ذالکم خیر لکم ان تم تعلمون۔ اگلی جو بات ہے کہ یہ جب کام ہو یعنی آپ اللہ کا حکم وہ اذان جسے کہتے ہیں وہ سنیں تو کاروبار حیات جو دکان کھول ہے تو بند کر دیں، کوئی صنعت فیکٹری چل رہی ہے تو اس وقت تالا لگا دیں، دکان کو تالا لگا دیں، اور کوئی کھیت کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس وقت بس آنکھ جھاڑ کے آنکھ منہ دھو کے تو پھر اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وہ پہلے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آپ اس لیے کہ پہلے اللہ کے حکم کے طابق آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھائی کا کام کر رہے ہیں، ہاں اس کے جو مضموم ذریعہ وہ اختیار نہیں کیے، جائز ذریعہ دکان کھولی ہوئی ہے یا وہ صنعت یا فرم کا وہ سسٹم آپ کے جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں وہ، یا پھر اور کھیت کے اندر یا مختلف ایون یہ گاڑیاں، باقی جو تفصیلات ہیں اس کی طرف میں یہ کہ جز کی طرف کیسے ہر چیز کا نام گنواؤں۔ تو
ربنا آتنا فی الدنیا سے وفی الآخرۃ حسنہ اس کی جب کار آ رہی ہے تو وہاں پہ بھی. اور یہ جو ہے نا ہمارا دین، یہ نہ یہ دنیا دین سے جدا نہیں اور دین دنیا سے جدا نہیں. اسی لیے میں نے ابھی بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس حوالے سے یعنی دنیا سے الگ ہونا، کنارہ کشی اختیار کر لینا، معاملات کو چھوڑ دینا، تو یہ کوئی دین تو نہیں ہے. آپ نے گویا کہ معاشرتی آپ کے اوپر جو معاشی ذمہ داریاں آپ ان سے دستبردار ہو رہے ہیں، آپ کی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں اس سے دستبردار ہو رہے ہیں. یہ اس سے پہلے کا ایک لیکچر تھا، اس میں میں نے شاید آپ سے بات کی بھی تھی کہ دنیا سے کنارہ کش ہونا اس کا اسلام میں کوئی تصور ہے ہی نہیں کہ بھائی کوئی بھی نہیں. لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں فلاں کر رہے ہیں اللہ اللہ، یہ کوئی چیز یعنی یہ اسلام اس بات کی کوئی تلقین نہیں کرتا، بلکہ یہ کافی حوالہ جات کی روشنی میں بات آگے بڑھا چکا ہوں. اس وقت اس کا ٹائم نہیں ہے کہ مزید اس کو دہراؤں. تو بات ہو رہی تھی کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اگلی بات جو جس طرح میں آپ کی توجہ میں مبذول کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اذا قضیت الصلاۃ، جب تم نماز پوری کر چکو فانتشروا فی الارض، تو پھر کیا ہے زمین میں پھیل جائے. یعنی جو کام پہلے جس کو تالا لگا دیا آپ یہ کہ وہ جو اللہ کا حکم آپ نے اس کی تابع داری کی، اس کی فرما برداری کے نتیجے میں دکان کو تالا لگا کے آپ اللہ کے حکم کی طرف کال کی طرف چلے آئے. تو پھر اس کے بعد جب وہ کام یعنی وہ قضیت الصلاۃ و فانتشروا، جب وہ پوری کر چکو تو فانتشروا فی الارض، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ پہلے بات ہو چکی، یہ ہے اللہ کا فضل. تو گھر بیٹھنے سے کمبل اوڑھ کے سو جانے سے پھر اللہ کا فضل تو نہیں. آپ گھر سے اٹھیں ہی نا، کلاس روم میں آئیں نا، یا ابھی یہ جو آن لائن سسٹم ہمارا چل رہا ہے تو اس حوالے سے آپ وہ جو ہے نا یہ اسکرین کے اوپر نظر نہ دلائیں، آپ کی توجہ نہ ہو تو آپ سوئے رہیں آرام میں رہیں تو اس کے بعد میں کہیں جناب ہمیں، تو یہ اس طرح تو نہیں بات بنتی. تو آپ کے اوپر اللہ کا فضل اس حوالے سے ہوگا کہ آپ یہ اس کے لیے مشقت کریں گے. تو یہ ہے جو مشقت اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی کام میں جٹ جاتا ہے، اس کا صلہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. یعنی محنت ایسا جادو جس سے ریت بنے پھلواری، بن محنت کچھ ہاتھ نہ آئے ہاتھ آئے نہ دھاری. تو یہ ہے. تو آگے ہم بات بڑھاتے ہیں کہ معاشی جدوجہد کے علاوہ جو محنت ہے اس کی امپارٹینس کیا ہے. تو اس حوالے سے پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں کہ محنت سے مراد کیا ہے، یعنی اس کا معنی مفہوم یہ کلیئر کر لیں. محنت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ذرا غور کریں: آزمائش، مشقت، تکلیف، تھکاوٹ، امتحان لینا، صاف کرنا، نرم کرنا، مخالفت کرنا، غور و فکر کرنا اور عطیہ دینے کے ہیں. تو یہ اس کے لغوی معنی. اب اصطلاح یعنی جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے کہ اصطلاح میں محنت سے مراد ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی طاقتوں کو کسی مقصد کے حاصل کرنے میں صرف کرنا ہے. اگر یہ صلاحیتیں جائز کاموں میں صرف کی جائیں تو اسے محنت حسنہ یا سعی مشکور کہا جاتا ہے. محنت حسنہ یا یہ جو اخلاق عالیہ فائد جن کی ابھی میں نے ڈیٹیل، تو یہ ہے محنت حسنہ. کام کر رہے ہیں، محنت اس میں کر رہے ہیں، پھر اس میں جو ہے وہ حلال اور حرام وہ چیز آپ کے پیش نظر ہے، یا آپ ایمانداری ہے، باقی ملاوٹ وہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں مثلا ان کی کمپلینٹس آتی ہیں بس اوقات یہ ٹی وی کے اوپر یا چینل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں، تو یہ ہے کہ بھائی ان چیزوں کو جو پسندیدہ نہیں اسلام منع کرتا ہے اس سے باز رہیں، اور یعنی اخلاق کے حسنہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کو پیش نظر رکھا جائے. تو اخلاق سیئہ یا محنت رذیلہ جسے کہا جاتا ہے یا محنت سیئہ اس سے اجتناب کیا جائے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر یہ صلاحیتیں جائز کاموں میں صرف کی جائیں تو اسے محنت حسنہ یا سعی مشکور کہا جاتا ہے، اور اگر ناجائز کاموں میں لگائی جائیں تو اسے محنت رذیلہ یا سعی حسنہ
سائے حاصل، اگر ناجائز کاموں میں لگائے محنت رزیلہ یا سائے حاصل، یعنی جس طرح ہے نا اعمال سیئہ برے اعمال، تو یہ بھی کوئی ایک طرح سے بری کوشش ہوگی آپ کی کہ آپ ملاوٹ کر رہے ہیں باقی معاملات اور جو کام، مثلا یہ بھی تو محنت ہے نا کہ لوگ وہ گھر سے وہ جو نا اللہ معاف فرمائے وہ لے کے نکلتے ہیں، وہ جن کو ظاہر ہے یہ اس حوالے سے کوئی شعور نہیں، ادراک نہیں کہ اس کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، وہ گھر سے کوئی اسلحہ لے کے نکلے کسی کو لوٹ لے، بینک میں وہ ڈکیتی کے لیے، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے لیکن اس کی محنت یہ کیا ہے، محنت جو ہے نا سیئہ سائے حاصل، ناکامی والی کوشش کے اس میں گویا کہ اس کی یہ دیکھیں نا 50% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ جان سے ہی چلا جائے، تو آپ جان کس کے لیے دے رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو یہ ہے محنت حسنہ اور محنت سیئہ۔ تو آگے بات بڑھتی ہے محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ اب قرآن حکیم جو ہے اس حوالے سے اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن مجید میں محنت کے لیے جو استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ اس سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں کہ کسب، عمل، جہد، یعنی اسلام میں محنت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ محنت کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ استعمال ہیں، مثلا یہ کسب، عمل، جہد، سعی اور ابتغاء وغیرہ۔ تو اسی بارے سے یہ سکرین کے اوپر کچھ میں نے آج سے لکھ کے میں نے کہا چلیں یہ آپ کے پاس آ جائیں گی، یہ اس کی وہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ لیں گے۔ تو اگر وائٹ بورڈ خاص طور پہ یہ ترتیب ہوتی ہے کہ وہاں پہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ کے تو آدھی تقریباً چیزیں اسٹوڈنٹس کو یاد ہو جاتی ہیں، بار بار پھر شیئر کرتے ہیں، کسی پوچھ لیا جاتا ہے، پھر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے ادھر آ کے لکھ کے دکھائیں۔ تو اس طرح ایکٹیویٹی سے گویا کہ سب لوگوں کی توجہ بھی رہتی ہے، اس وقت پتہ نہیں آپ کی توجہ کس حد تک ہے، یہ پھر اللہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، ہم تو ادھر ساری چیزیں سکرین کے اوپر ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی قرآن مجید، محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں استعمال ہونے والے جو اس والے جو الفاظ ہیں وہ سکرین کے اوپر دیکھیں اور آگے توجہ رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں ہم اپنے راستے انہیں ضرور دکھائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت اور کوشش کریں، اور عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت اور کوشش ہے، جتنی وہ محنت اور کوشش کریں۔ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ اگر باقی یعنی جو جتنا گویا کہ معاشی نقطۂ نظر سے اسٹرگل کرے گا وہ اس کا رائٹ ہے، وہ اس کا حق ہے۔ تو آگے سیدھی لمبی چوڑی مثلاً یہ ہے ہندو مذہب میں یا یہودیت میں یا باقی دیگر جو مذاہب ہیں جہاں پہ خواتین کے حقوق نہیں، وہاں پہ اس کی جو عورت کی کمائی ایک تو اس کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اب دیکھیں قدریں کس قدر بدلیں، یہ اسلامی تعلیمات، یہ فطرت کی طرف دیکھیں نا، اسلام نے توجہ دی تو کتنے لوگ فطرت کی طرف پلٹے ہیں، بلکہ اس حد تک پلٹے ہیں کہ ہمارا اکثر زیادہ تر جو اللہ کا شکر ہے کہ اگر وہ کلمہ گو نہیں ہے لیکن یہ جو اسلام جس راستے پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کو غیر مسلم نے فالو کیا ہوا، اور میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ اس کی صداقت اور حقانیت اس قدر ہے کہ غیر مسلم نے اس کا بھرملہ اعتراف کیا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا 20th century اسلام ول اسپریڈ ان آور اوور دا ورلڈ۔ یہ پھر المیہ ہے کہ ہم اسلام کی صحیح طریقے سے ترجمانی نہیں کر پا رہے، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی معاف فرمائے کہیں اس معاملے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم نہ ڈکلیئر ہو، ورنہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ تو اتنے مکلف نہیں ٹھہرتے، ان کو ہم نے گویا کہ وہ تو ابھی یعنی وہ اندھیرے میں تاریکی میں وہ ان کے وہ سسٹم چلا رہے ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے مکمل طور پہ واقف ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ جو ہے دنیا وہ اسلام کی طرف چل پڑے۔ پھر ایک المیہ یہ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہم اس طرح کے مسلمان نہیں نہ بنتے، بن کے دکھائیں جن چیزوں کو آپ پڑھتے ہیں پریکٹیکل زندگی میں اگر یہ چیزیں ہو جائیں، تجارت کے حوالے سے یعنی یہ معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے،
مذہبی معاملات میں جتنا کچھ ہم کر بیٹھتے ہیں تو یہ اعتدال کا راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کیا کیا سٹیپس اٹھا دیتے ہیں ہم. تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ گروپس بنتے ہیں، فلاں بنتا ہے، ادھر ادھر یہ چیزیں بھی ساتھ آ جاتی ہیں. تو بس اسلام جو ڈائریکشن دیتا ہے یا جس سمت کا تعین کرتا ہے اس کو ہم فالو کرتے رہیں. ہماری معاشرت، معیشت، مذہبی معاملات یہ سادہ انداز میں چلتے رہیں تو پھر دیکھیں نا تو تصادم کہیں نہیں. اس حوالے سے میں نے بات آپ سے کی کہ یہ جو حقوق و فرائض بس ان کی پاسداری شروع کر دیں، باقی چیزیں خود اللہ کے فضل و کرم سے درست سمت پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور باقی جو چیزیں جن کا تعلق لوازمات ہیں یعنی وہ ضروری ہیں ان کو پیش لیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا فضلا من ربکم، کہ تمہارا رب وہ ہے جو سمندر کے اندر کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. کیا کشتی چلتی ہے، اس کے فضل کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا اس کی کتنی تفصیلات ہیں، میں کیا کیا بیان کروں. اب پہلے تو یہ سمندر کے اندر ایک تو یہ کہ وہ شکار مچھلی کی صورت میں، پھر آپ یہ کہ ایک وہ بحری راستوں سے وہ تجارتی اسفار یعنی تجارت کے لیے سفر کرنا، چیزیں لانا لے جانا ان ملکوں جو اپنی ضرورتیں وہ لے آنا. باقی یہ دیکھیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو اللہ فرماتا ہے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر. آپ تو دیکھیں نا کشتی نہیں، آپ لیٹسٹ چیزیں کیا آ گئی ہیں، بڑے بڑے آپ دیکھیں یہ جہاز نہ ہے تو آپ بائی ایئر منگا سکتے ہیں اتنا تیل. یہ سمندر ہی ہے جو دیکھیں جہازوں کے جہاز بھرے ہوئے آپ کے وہاں ادھر ٹرمینل شروع ہو جائیں، کوئی پاکستان، ہندوستان، فلاں جہاں پہ ہوئے یہ تیل والے کیا کیا نعمتیں ہیں ان کا اردو نعمت اللہ لا تحصوها. کیا تفصیلات اس کی بیان کی جائیں. یہ ہے اللہ کے فضل. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ یہ سفر سے آتے ہیں باقی اور سمندر اس کے زیر سمندر جو چیزیں ہیں پھر وہاں سے فضل کیا ہے. وہاں پہ تیل کی تلاش کی تو آپ دیکھیں سمندروں کے اندر لوگ کرتے ہیں. اچھا سمندر پھر باقی اور خزانے پتہ نہیں قیمتی کیا کیا چیزیں خزانے اللہ نے رہے. یہ ہے اللہ کا فضل. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وجعلنا النار کیا کیا مثل متعلقہ ہوا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول. یعنی دنیا سے اپنے حصے کو مت بھول کہ جتنا دنیا میں تو نے رہنا ہے اسٹرگل کرنی ہے تب معاملات دنیا چلیں گے. ادروائز دنیا سے الگ ہونا، کنارہ کش ہونا اس کی اسلام میں مانعت ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. پھر وہ رہبانیت ابتدعوا ما کتبناها علیہم. یہ تو بڑی لیول کی بات ہے، میں نے کہا کہ جو میں مختصر عرض کرتا جا رہا ہوں. تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بھی آیت مبارک آپ کے سامنے میں آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب تم جمعہ کی نماز پوری کر چکو تو جو ہے نا اللہ کی جو فن زمین پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو پھر اللہ فرماتے ہیں وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو جو ہے نا معیشت کے لیے. پھر میں نے ابھی یہ لا تنس نصیبک من الدنیا یہ آپ کا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم، کہ ہم نے دن کو واضح کیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، کہ زمین کے اطراف و کناروں میں چلو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ. یہ قرآن مجید کی. تو اس حوالے سے گویا کہ یہ جو حصول معاش کے لیے جو جد و جہد ہے یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور اسلام اس تقاضے کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ تلاش معاش کو فریضہ قرار دیتا ہے. یہ فریضہ ہے. اس لیے کہ آگے جا کے حدیث کی روشنی میں ہم آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. تو یہ آگے ہم بڑھتے ہیں ترتیب کے ساتھ. محنت کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں، اب ہے محنت کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں. یعنی یہ بھی ہے معاشی جدوجہد کی اہمیت احادیث مبارکہ کی، قصب حلال کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں. یہ کسی طرح سے یہ میں نے ابتدائی طور پہ واضح کر دیا. تو بہرحال یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما اکل احدکم طعاما،
ما اکلا، اور اس حوالے سے دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے، ما اکل احدکم طعاما قط خیر من عمل یدیہ، کہ بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو۔ تو لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ نہیں، ما اکل احدکم میں سے کسی نے کھانا نہیں کھایا قط، تو اس سے بہتر کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، یعنی کما کے کھایا۔ تو میں یہ بنتا ہے کہ بہترین کھانا وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے حاصل کیا گیا ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست اس طرح دوست ہے کہ دیکھیں یعنی اللہ کے حکم کا تابع دار ہے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ جو ہے نا، چاہے وہ جس فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہے، کھیت کے اندر ہے، دکان کے اوپر ہے، جہاں کہیں ہے، تو ان یہ سنہری اصولوں کو جن کا تذکرہ میں نے کیا وہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ کھیت کے اندر کام کرتا ہے ہاتھوں کے اوپر، تو اللہ کے نبی نے دیکھے، آگے بات آئے گی کہ اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے یعنی ایک حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں کے اوپر یہ محنت مشقت کی وجہ سے یہ گٹھے پڑے ہوئے تھے، یعنی ایک ہوتا ہے نا چھالا، آپ جیسا کوئی نازک آدمی جب کبھی کبھار کام کرے تو آنکھ کے اوپر چھالا پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی کام کیا ہی نہیں، لیکن جو ہم وقت کام میں لگے رہتے ہیں ان کے ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، وہ جو چھال نہیں پڑتے بلکہ وہ جگہیں جن سے وہ دستہ پکڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو جس طرح وہ ہوتے ہیں نا پتھر کی کیا اس طرح وہ سخت ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا، اور خدا نہ خاصہ دیکھیں نا کوئی کسی کے ساتھ اونچ نیچ جو تھپڑ لگا دیں تو دوسرے کو یعنی چھٹی کا دو یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں محنت مشقت کی وجہ سے گٹھے پڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو ان کے اوپر بوسہ دیا اور فرمایا کفانی جو حبہم اللہ تعالیٰ، کہ ان ہتھیلیوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس ہاتھ کے اوپر بوسہ دیں تو اس ہاتھ کی کیا شان ہے، کیا شان۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں، پھر آگے آپ یہ حدیث پاک بھی آگے آئے گی، آپ یہاں چونکہ اس کا تقاضا ہے القاسب و حبیب اللہ، یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں بھائی۔ پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ خیرکم من لم یکن کلن علی الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے اوپر بوجھ نہیں بنتا۔ تو آج پھر یعنی حیران رہ جاتا ہے انسان کہ آپ کو شاد و نادر ہی کوئی آپ کا دن گزرے جہاں پہ بیل نہ بجے، کوئی مانگنے والے روایتی انداز میں، اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ حقداروں کا حق پتہ ہے نہیں کون ڈیزرو کرتا ہے، سسٹم ہمارے ہے نہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا، مزید ایک اگلا ہمارا ٹاپک اس حوالے سے بھی آئے گا، ایک ٹاپک زکوٰۃ، اس کی امپارٹینس، اس کی معاشی اہمیت، معاشرتی اہمیت، پھر مصارف۔ تو جب مصارف وہ ہیں تو ہم پھر کون سے کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، یہ میرے خیال میں پہلے جب وہ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون کے حوالے سے جب قرآن وہ آپ کے سلیبس میں دی ہوئی وہ آیات جو ہیں کچھ وہ میں ڈیفائن کر رہا، وہاں پہ میں نے ڈیفائن کیا ہے، تو پھر مزید چلیں اس حوالے سے بات ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں متعلقہ وہ احادیث کہ خیرکم من لم یکن کلن علی الناس، اس والے سے بات آگے بڑھ رہی تھی کہ کوئی روایت بن چکی ہے، کلچر بن چکا ہے کہ کام کرنے والے کام زیادہ، یہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ اس کووڈ کے دوران آپ نے ہر گلی میں، مین روڈ کے اوپر، اچھا پھر محلوں کے اندر، یعنی لوگ اللہ معاف فرمائے، پھر ہم فتویٰ کسی کے حوالے سے دے نہیں سکتے، برقعے ڈال کے عام لوگ بیٹھ گئے بیچارے کس سے مانگنے کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی فرمایا خیرکم من لم یکن کلن علی الناس، تم میں سے یعنی بہتر وہ ہے جو دوسروں پر بوجھ نہیں بنتا۔ کہیں آپ اسٹوڈنٹ، تو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، آرے کو خوش اسلوبی سے آسانی سے اللہ کرے وہ یہ جو ہے نا آپ کی ایجوکیشن کے مصارف یہ پورے ہو رہے ہوں، لیکن بعض
جو ہے نا اسٹوڈنٹس ناجائز طور پہ آپ نے دیکھا نا دوستوں کے اندر وہ معاملات وہ عیاشی کرنے کے لیے ناجائز بوجھ ڈالتے ہیں کس کے اوپر؟ والدین کے اوپر، فیسوں کے نام پہ کہ اتنی فیسیں دینی ہے، اتنے ہاسٹل کے اخراجات ہیں، اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے، ساری کار کے گھر والوں بیچاروں کو کیا پتہ ہے؟ وہ سمجھ رہے ہوتے کہ یہ انجینئر بن رہا ہے، یہ سائنسدان بن رہا ہے، یہ فلاں بن رہا ہے، یہ فلاں۔ تو ہر طرح کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ خود مشقت میں رہ کے تو بچے کی یا طالب علم کی سپورٹ کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو کسی طرح سے پریشانی نہ ہو۔ لیکن اگر طالب علم یا بچہ جو ہے آ کے وہاں پہ یہ اس طرح ناجائز طور پہ مصارف کرے، غیر ضروری کاموں میں وہ یعنی اخراجات شروع کر دے، والدین کے اوپر بوجھ ڈالے، یہ بات درست نہیں۔ بلکہ آپ غیر ضروری اخراجات کریں گے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا اسراف میں آئیں گی وہ چیزیں کہ جائز کام ہے تو جائز کام ہے۔ آپ دیکھیں نا کھانا آپ کو ہاسٹل میں میس میں مل رہا ہو تو آپ 5-10 دوستوں کا ٹھیکہ اٹھا کے جا کے نفیس کے اوپر یا کسی مہنگے ہوٹل کے اوپر بیٹھ جائیں، تو اس طرح جہاں پہ آپ 100 روپے کے میں کھانا کھا سکتے ہیں سادہ، وہاں آپ گویا کہ 1000 سے اوپر 1000 میں آپ گیا، یعنی 5-5000 ایک وقت میں اس کو دھکا دے دیں، یہ ہے بوجھ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم کلن الناس، کتنے بیچارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو دیکھیں نا خود اپنے تعلیمی مصارف اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں ساتھ یہ بھی۔ تو یہی ہے جو محنت کرتا ہے، اللہ یعنی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من لم یکن کلن الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں پر بوجھ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف ارکہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ پھر اللہ کے نبی فرمایا، اور یہ چیزیں بھی دیکھیں ہر بات کو پھر یہ ساری چیزیں اپنے پیش نظر رکھیں۔ بعض لوگوں کا یہ جو ہے نا اس حوالے سے بہت تنگ کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کام کے اوپر لگا کے پھر آج اور کل انتہائی، اس لیے کہ وہ دن یا وہ دیہڑی جو لگا رہا ہے وہ اس لیے کہ شام کو اس کو معاوضہ ملے گا وہ اپنے اہل و عیال کو، تو پھر کسی کو تنگ کرنا تڑپانا، یا اگر سیلری کی صورت ہے تو وہاں پہ یعنی اس کی سیلری روک دینا، یہ ساری مذموم عرضیں ہیں، اس سے اسلام نے منع کیا۔ اور ابھی جو کچھ دیکھیں یہ کووڈ-19 کے حوالے سے بعض چیزیں دیکھیں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اسکول تو اچھے ہارے کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اکثر یہ شکایتیں کہ وہاں جو بیچارے ٹیچر ہیں تو ان کی سیلریز باقی، پھر والدین، یعنی آپ دیکھیں نا کسی مرحلے پہ اجتماعی جو سوچ ہے نا تعاون کی، ہمدردی کی، یہ حالات کس طرح کے کس سمت میں جا رہے ہیں، اس طرح سے میں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، پھر پڑوس محلے کے لیے، اس بات کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا کہ قوموں کا جو ہے نا وہ مجموعی طور پہ جب یہ اس طرح کے مسائل سامنے آنے لگے تو پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی سوچ کس طرح۔ تو والدین کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی ان کا جو بچہ جس اسکول کے اندر ہے اگر وہ فیس نہیں پے کریں گے تو آگے متعلقہ ٹیچر کی سیلری کیسے چلے گی، یا وہ رینٹ وغیرہ جس کے اوپر ہے، تو اجتماعی طور پہ کچھ تھوڑا بہت کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں نے یہ کیا ہے، بشمول ہمارے بھی جہاں کہیں وہ بچے پڑھتے تھے جا کے اسپیشلی، اور ساتھ تلقین بھی کی ہے کہ بھائی یہ اس لیے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ آپ جو متعلقہ ٹیچر ہیں ان کی سیلری نہ روکیں، ان کو ان کا حق دیں، اس لیے کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے جس کا شکار آپ بھی ہو گئے، اسٹوڈنٹس بھی ہو گئے، ساری دنیا ہو رہی ہے۔ تو اس والے سے یعنی دل کے اندر ذرا گنجائش پیدا کرنی ہے، حد تلک دوسرے کے ساتھ، تو یہ ہے اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف ارکہ۔ تو بعض لوگ تو انتہا کر دیتے ہیں، الٹا جناب کوئی کام کے بعد تقاضا کرے تو چڑ جاتے ہیں، لڑائیوں تک نوبت آ جاتی ہے، حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں عجیب طریقے سے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، فراخ دلی سے اللہ نے اگر دیا ہے نہیں ہے تو پھر آپ جب کام پہ لگایا ظاہر ہے آپ نے وہ جب آپ کا اس میں کام کر دیا تو پھر اس کے بعد رکاوٹ کوئی اس طرح وہ بات بنتی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، بڑی مذموم حرکت ہے کہ کسی کی جو مزدوری وہ روک دی جائے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا
کہ اذا صلیتم الفجر فلا تنوموا عن طلب ارزاقکم، کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو پھر رزق کے معاملے میں غفلت مار برتو. یعنی یہ سونا فجر کے بعد یہ ویسے بھی پسندیدہ فعل نہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کانا آدم حراسن، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں وہ کیا، کانا آدم حراسن وکان ادریس خیاطن وکان نوح نجارن وکان داود زرارن وکان موسیٰ رائین وکان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یاکلوا من عملی آدم. کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے، کاشتکار. وکان ادریس خیاطن، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے. وکان نوح نجارن، اور حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے یہ کشتی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام، وکان داؤد زرارن، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی لوہا ان کے ہاتھوں میں اس طرح نرم ہو جاتا تھا جس طرح وہ دیکھیں نا موم ہوتا ہے، جس طرح سے چاہتے تھے اسی طرح سے وہ لوہے کو جس شیپ میں چاہتے ڈھال لیتے تھے. تو اس طرح گویا کہ وہ لوہے کا کام. اور آج کل پھر آپ دیکھیں یہ سیاسی جو ہوتی ہے نا بغض حسد، میں نے خود پرسنلی کئی چینل کے اوپر جب دیکھیں وہ لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر وہ سیاسی لحاظ سے وہ نفرت رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں فلاں کا جو والد تھا وہ تھا ایک لوہار، تو دیکھیں دوسرے کے اوپر پھبتیاں کرتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ یہ بات جو اس انداز میں کہہ رہے ہیں یہ بات جا کے اٹیچ کہاں ہوتی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کے اوپر ان کے پیشوں کے اوپر بھی ہم یعنی سیاسی بغض رکھتے، ان کے پیشوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کے اوپر ہماری انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو کلچر ہے یہ انتہائی مذموم حرکتیں ہیں. اس طرح کی کسی کے اوپر پھبتی کرتے نا، کوئی لوہار ہے، کوئی کمہار ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. یہ دیکھیں نا، تو اگر یہ کام کوئی وہ لوہے کا کام کرنے والا نہ کرے، آپ کیا کریں؟ اسی طریقے سے وہ جو ہے نا لکڑی کا کام کرنے والا نہ کرے، جو کہ نہ آپ کی سر جو ہے نا، نہ آپ کی چھت، نہ آپ کی رہائش، نہ باقی معاملات، نہ آپ کا لباس، تو کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ تو یہ ہے یعنی بے ڈھنگا پن کہ سوچتے یا بات کو جو ہے نا کرنے سے پہلے اس کو تولنا، اس کو سوچنا، یہ ہے بے ڈھنگا. اس کو پھر یہی دے ہوتا ہے کہ اس بے ڈھنگے پن میں، اس جذبات میں بس اوقات ایسی عجیب حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، زبان سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں، بعد میں پھر کوئی معذرت، شرمندگی، پسپائی، پشیمانی پھر قوم. اور یہی چیز ہے، آپ اگر باقی ملکی معاملات کے معاملے میں اگر وہ کوئی سلامتی کا معاملہ کوئی اور کوئی اس طرح کی بات بے ڈھنگے انداز میں آپ سلپ کر دیں تو پھر پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو ہماری توجہ پتہ نہیں، یہ نیم قسم کے سیاستدان جن کو ذہنی لحاظ سے پختہ ہوتے ہیں نہیں، وہ اٹھ کے جناب اس طرح کی جب باتیں شروع کر دیں تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. یعنی وہ سیاسی جو دشمنیاں ہیں اس کو بے ڈھنگے انداز میں یہ چینل کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کرنے سے پھر دیکھو ملکوں کا، قوموں کا، معیشت کا، باقی معاملات میں کس قدر نقصان ہو جاتا ہے. وہ باقی وہ چیزیں کس کو میں ڈیفائن کروں. تو یہ جذبات میں آ کے پھر دیکھیں نا کہیں یہ جو یہ گزشتہ کچھ عرصہ میں جو چینل کے اوپر ہر باتیں آپ نوٹ بھی کرتے ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، تجزیہ بھی کرتے ہوں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندے، یہ کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. مطلب ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے وسائل تو بہت ہیں، جو عام بیچارہ ہے ادھر، تو ہمارے ان باتوں کی وجہ سے وہ کہاں بیچارہ کتنا متاثر ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. یہ ہے محنت، اس طرف توجہ دینے کے بجائے صرف باتیں ہم نہ بنائیں، اٹھیں اور کچھ کر کے دکھائیں. کانا آدم حراسن وکان ادریس خیاطن وکان نوح نجارن وکان داؤد زرارن وکان موسیٰ رائین. موسیٰ علیہ السلام بکری چراتے تھے. آگے یہ اس کی تفصیلات ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. تو اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکری چرائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں میں بھی چاند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یعنی اللہ کے نبی آپ کا اس کا حسنا کیا
کون سا کام ہے جو اللہ کے نبی نے چھوڑا اس کا تعلق محنت سے ہے، خود کر کے تو گیا ہر فیلڈ میں. اسی لیے اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ ہماری قوم کو یہ ہدایت دے کہ ہم اس اسوہ حسنہ کی طرف جائیں. وہ کسی کے بارے میں کوئی یعنی اس کی دل آزاری نہ کرے، اس کی شان کے خلاف عزت تکریم انسانیت کے حوالے سے یا اس کی عزت کو گرانے، یہ تکریم انسانیت کا درس دیتا ہے انسان. تو ان چیزوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اچھائی کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف ہماری جو ہے نا الفاظ نکلے منہ سے تو اچھے، عمل ہو تو اچھا، پھر یہ کہ سوچ ہو تو مثبت. تو اسی والے سے گویا کہ بات آگے بڑھتی ہے. یہی اسلامی تعلیمات ہے، اسی سے قومیں بنتی ہیں. پھر اتفاق اتحاد وہ تو اور یعنی ضروری ہیں یہ ساری چیزیں. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی رزق کے حلال جو ہے، کسب حلال یعنی محنت جو ہے یہ فرض کے بعد فرض ہے، یعنی فرض کے بعد یہ فرض ہے. تو باقی چیزیں جو ہیں وہ احادیث کے حوالے سے مزید آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہ ٹاپک کلیئر ہو جائے. میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ ان کو احادیث کو ڈیفائن کرتے ہوئے تو میں نے آپ لوگوں کو اس حوالے سے انفارمیشن آپ تک پہنچائی تھی کہ حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں محنت مشقت کی وجہ سے گٹے پر ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور فرمایا کہ کفان یحبہم اللہ تعالیٰ، کہ ان ہتھیلیوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. تو یہ صحیح مسلم میں یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ اپنی زمینوں پر محنت مشقت کرنے میں ہم وقت مصروف رہتے تھے. تو اس حوالے سے اللہ کے نبی فرمایا کہ جو شخص رزق کے حلال کی تلاش میں محنت کرتا ہے اور تھکا ماندہ گھر پہنچ کر سو جاتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اندازہ کر لیں. اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے حلال رزق کے لیے محنت کرنے میں. تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ میں محنت سے روزی کماتا ہوں، اس لیے کہ یہ جعل رزقی تحت ظلال الرمح، یعنی اللہ نے یعنی میرا رزق نیزے کے سائے میں رکھ، یعنی محنت سے روزی کماتا ہوں. تو یہ بخاری میں ہے، یعنی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. یہ بخاری کی روایت جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جنگل سے لکڑیاں لا کر بازار میں فروخت کرے تو یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے بہتر ہے، بھیک مانگنے سے بہتر. تو آج کل پھر یہ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں. اچھا، پھر بخاری میں ہی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکری نہ چرائی ہوں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کہ آپ نے بھی بکری چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی چند کی رات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ اوپر میں نے القاسب و حبیب اللہ کے حوالے سے اس کو مزید یعنی اس کو ڈیفائن کیا تھا. تو اسی طرح عبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص تلاش معاش میں اپنے اہل و عیال اور وطن سے دور چلا جائے اور اس حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے. اور کرتے ہیں لوگ بیچارے کتنے اور جنتی ہیں اللہ کے نبی کے فرمان گرامی کی روشنی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سافروا تستغنوا، کہ تم سفر اختیار کرو. سفر سے کیا مراد؟ یہ جو ہے نا اللہ کے بندے جو ہیں زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں. تو یعنی وطن سے بے وطن ہوتے ہیں. اوپر جو حدیث اس سے پہلے آپ نے سماعت کی ہے اس میں بھی پھر یہاں پہ بھی اللہ کے فرمائے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ سافروا تستغنوا، سفر ہے. کوئی لوگ دیکھیں اندرون ملک سفر کرتے ہیں رزق کی تلاش کے حوالے سے، کوئی کراچی چلا جاتا ہے، کوئی لاہور چلا جاتا ہے، کوئی کس یعنی ملک کے مختلف شہروں میں
علاقوں میں یا مختلف جہاں پہ اللہ نے وہ بولتے کوئی کس کان میں، کوئی کس کان میں، کہیں کوئی نمک نکال رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کوئلہ نکال رہا ہے، کوئی کیا، تو دیکھیں یہ اسفار ہیں، سفر ہیں۔ پھر اپنے ملک کے علاوہ بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں سفر کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ ہیں۔ تو اس طرح پھر دیکھیں حالات بدل جاتے ہیں۔ غنی مسافر تستغن، سفر وسیلہ ظفر، غنی ہوتے ہیں نا، مگر کوئی یورپ چلا جاتا ہے، ہاں پہ دیکھیں آپ کے دائیں بائیں آس پاس شہروں کے اندر لوگوں کے حالات، مکان بنتے تو کیسے، جہاں لوگ اچھے سیلریاں محنت کرتے ہیں، یہ پھر یعنی ملک کے والے سے ابھی میرے خیال میں آج ہی یہ اس کے اوپر چینل کے اوپر ساری چیزیں یہ پرائم منسٹر صاحب کی وہ جو ہے نا وہ دکھا رہے تھے کہ جو ہمارے یہ لوگ جو باہر جا کے محنت مزدوریاں کرتے ہیں، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ملک کو اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی ملک کو دیکھیں نا اپنی ذات وہ فائدے کے حوالے سے، اسی لیے تو وہ اپنے گھر سے بے گھر ہوئے، ٹھیک ہے نا، اپنے اہل ویال کو چھوڑ کے وہاں پہنچے، وہاں محنت کی، اپنے گھر کو بھی جو ہے نا سنبھالا، سدھارا، بچوں کی ایجوکیشن، باقی معاملات، گویا کہ خیر و برکت آ جاتی ہے۔ یہ خیر برکت والی باتیں ہیں کہ بھائی آپ محنت کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں خیر اور برکت ہے، لیکن جائز ذریعہ یہ نہ ہو کہ آپ سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ جیب کے اندر یا جو ممنوع چیزیں کوئی خدا نخواستہ وہ جو کچھ ہے آج کل جس سے لوگوں کی گردنیں اتر جاتی ہیں، ہیروئن وغیرہ یا ممنوع کوئی کام، اس کو چھوڑ کے باقی معاملات میں محنت کرتے ہیں، اپنی دماغی صلاحیتیں، جسمانی صلاحیتیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں، جس کی ابتدا میں آپ نے شروع میں اس کے والد کے محنت ثنا یا محنت سے جو ہے نا وہ سائے مشہور جسے محنت حسنا یا سائے نہیں، اس کے مقابلے میں محنت سیئہ یا سائے خاصر، وہ کیا ہے؟ یعنی دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے گویا کہ جو لوگ اپنا وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، کوشش اور محنت کرتے ہیں، گھر یعنی اپنے حالات بھی سنوارتے ہیں، ملکی حالات وہاں پہ بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ملکی معاملات میں، تو گویا کہ یہ کیا ہے، محنت حسنا یا سائے مشکور، یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ابھی میں اس کو ڈیفائن کر رہا تھا کہ سافروا تستغنوا، سفر کرو، اللہ کے نبی یہ ہے سفر وسیلہ ظفر۔ تو ایک اور وہ روایت ہے، لمبی ہے تو ریڈیوس کرتے ہوئے میں اس طرف آتا ہوں کہ یہ ایک اور ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، یعنی ایک جو لمبی روایت ہے حضرت انس بن مالک، وہ روایت ہے کہ ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے شکایت کی، انہوں نے فرمایا کہ مجھے گویا کہ مال چاہیے، میرے پاس ہے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر میں ہے کیا کچھ؟ تو اس نے کہا کہ بس یہ کمبل، یہ وہ، یہ 12 آپ نے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں لے آؤ، وہ دونوں چیزیں لے آیا۔ آپ نے حاضرین مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دونوں چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے کہا 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم لے کر انصاری کو دیے اور فرمایا کہ 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر والوں کو دو، دوسرے درہم کی ایک کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ کلاڑی میں دستہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے لکڑی لا کر بیچا کرو اور 15 دن تک میرے پاس نہ آنا۔ جب 15 دنوں کے بعد آیا تو اس کے پاس 10 درہم بچت تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کر کے کمانا تمہارے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں سے بھیک مانگو اور قیامت کے دن تمہارا چہرہ داغدار۔ یعنی جو شخص بھیک مانگ کے اس طرح وہ کہ اس کا سہارا لے گا، یہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ہوگا، گوشت پوست یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی، تو وہ کتنا خوفناک وہ شخص ہوگا، کس کی وجہ سے کہ محنت سے جی چرانے کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، سنن ابو داؤد کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محنت کی، مقام جرف پر کاشتکاری کی، مکہ میں بکری چرائیں اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت شام و بصرہ کی منڈیوں میں لے کر گئے اور اس رات میں تجارت بھی کی، جوتے بھی گانٹھے اور پیمند بھی لگائے۔ کیا کیا کام اللہ کے نبی۔ تو غزوات نبی کے والے سے میں نے آپ کو کہا کہ غزوہ احزاب اللہ کے نبی شانہ بشانہ پیٹ کے اوپر جب شکایت کی گئی یا رسول اللہ بھوک کے مارے کھڑے نہیں ہو سکتے، پتھر باندھے ہوئے، تو اللہ کے نبی نے بطن اطہر سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، تو ضائع خاموش ہو گئے، پھر شکایت کرنے والے جو تھے ان کی زبانیں ہی بند ہو گئی۔ تو مزید دیکھنا ولولے جوش سے انہوں نے یہ خدائی کا کام شروع کر دیا، پھر اس حد تک کہ پھر انہوں لوگوں نے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ کئی کیا کیا سنہری اور کیا کیا جو ہے نا
یعنی کس کس حوالے سے کون کون سا جو ہے نا وہ پہلو سامنے رکھا جائے. تو اس ہمارا جو ہے اس حوالے سے چونکہ بات آگے بڑھانا ہے تو اس کے بعد آتا ہے محنت اور صحابہ کرام، یعنی محنت اور صحابہ کرام، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کپڑے کا چلتا پھرتا کاروبار کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بکری چرائیں اور تجارت بھی کی. ایک دفعہ حضرت عمر نے دیکھا کہ بعض لوگ توکل اللہ کا دعویٰ کر کے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں دورے سے مارا اور کہا کہ کوئی شخص رزق کی کوشش ترک کر کے خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی. بس ہر شخص اپنی محنت سے روزی کمائے. یعنی دیکھیں نا، اگر وہ جو کھیت کے اندر کام کرنے والا ادھر بیٹھ کے یہ دعا کرنا شروع کر دے یا اللہ کی کھیتی خود سامنے آئے فلاں ہو فلاں، تو یہ کبھی ہے؟ یہ جو اللہ کی سنت ہے اس کے ساری چیزیں یہ خلاف. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی یہ سنت کہ آپ کھیت کے اندر دانہ ڈالیں گے اس کا انجام کا یہ اللہ کے سپرد ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، نکلے گا، نئی محنت آئے گی، بارش کوئی آفت ٹوٹ پڑے گی. یہ معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ کے تو پھر اب اتنا توکل کرتا ہے پھر اللہ اس کی محنت کو راجان نہیں کرتا. وہ دانہ ڈالتا ہے اللہ دیتے ہے. کوئی ایون یہ کہ دیکھیں نا محنت کرتے ہیں تو وہ دیکھیں ہم تو مسلمان ہیں، وہ کافروں کو بھی چھوڑتا ہے اللہ. دیکھیں نا اگر اس طرح کی بات ہو تو سارے کافر بھوک سے ہی مار جائیں. پھر امیر کو باقی یہ دیکھیں جو اب مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کرنے والا جو بھارت ہے وہ تو ابھی بھوک سے ہی مار جائے تو مسلمان سارے جناب یہ کہ تالیاں بجاتے ہیں. یہ بات نہیں. جو میں نے جتنی اور اس حوالے سے میں نے وہ سائنس کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک آ گیا ہم اس کو زیر بحث ہم نے لایا تھا تو اس حوالے سے میں نے کافی باتیں آپ سے کی ہیں کہ یہ محنت کا نتیجہ کہ وہ ادھر یہ چاہے وہ آپ کا کمپیوٹر ہے لیپ ٹاپ ہے یہ آن لائن سارا یہ محنت کے نتیجے میں اتنا کچھ کر رہے ہیں. یہ اگر سسٹم نہ ہوتا تو یہ پھر سارا سسٹم جام ہو گیا تھا نا اس وقت. یہ ہے محنت. جن لوگوں نے بھی جس حوالے سے جتنی محنت کی اس کا صلہ اللہ نے ان کو دیا. محنت کی ہے تو آپ دیکھیں نا کوئی مسلمان یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں تو کیا ہم نے اللہ پہ احسان کیا؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں نا آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہے نا اللہ کے نبی کے پاس آئے وہ کہ بھائی ہم ایمان لے آئے. اللہ نے فرمایا ہوا ہے یہ بات نہ کرو، تم نے اللہ پہ احسان اللہ کے نبی کے اوپر یہ احسان والی بات نہ کرو، بلکہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہدایت کی طرف تم پلٹے. نہیں تو نہ آتے تو کیا ہوتا؟ باقی جو کافر رہ گئے تو پھر انہوں نے کیا بگاڑ لیا؟ دنیا میں اور آخرت میں خسارہ تو انہیں کے لیے. تو یہ اللہ کا کرم فضل ہے کہ تم اس طرف آئے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت کا جو دائمی ربی ٹھکانہ وہ بھی تمہارا بن گیا. تو یہ ہے کہ جو لوگ جتنی محنت کرے گا، جو فرد جتنی محنت کرے گا وہ اس کا صلہ اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا. تو ایک دفعہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح مسجد میں تشریف لائے. دیکھا کہ ایک آدمی مجمع سے، یہ دیکھنا آج کل کا کلچر گویا کہ آپ کے سامنے آ جائے گا، دیکھیے آدمی مجمع سے مخاطب کر کے ہیں، یعنی اس مجمع سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو جہاد کی تیاری میں میری مدد کرے. حضرت عمر نے آگے بڑھ کر اس صدا لگانے والے کا ہاتھ پکڑا اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے جو اس کو اپنی زمین پر کام کرنے کے لیے اس شخص کو نوکر رکھتا ہے؟ ایک شخص نے کہا مجھے نوکر کی ضرورت ہے. حضرت نے جہاد فنڈ مانگنے والے کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا اور ماہوار تنخواہ طے کر دی. کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر نے مسجد میں دریافت فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال ہے؟ جس شخص نے نوکر رکھا تھا اس نے جواب دیا اب وہ بڑا خوشحال ہے، تنخواہ سے کافی سرمایہ اس نے جمع کر دیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ سرمایہ سمیت اسے میرے پاس بھیج دو. وہ شخص سرمایہ سے بھری ہوئی تھیلی لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا کہ خود حاضر ہی اے پکڑ فَإِنْ شِئْتَ آخذ وَإِنْ شِئْتَ فَجْرِ، کہ اب یعنی یہ تھیلی دو اور اب اگر چاہو تو جہاد کرو اور چاہو تو گھر میں بیٹھ جاؤ. ٹھنڈ پڑی نا کہ آپ لو نا جہاد فنڈ میں کما کے دو. یہ سوال اس طرح بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جمعہ پڑھیں باہر کپڑے بچھا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلاں یہ مدرسہ ہے فلاں یہ ہے فلاں علاقے میں، اس طرح کی کئی باتیں پریکٹیکلی آگے اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا خدا تر جو سمجھتے ہیں کہ دین کے اللہ کے نام کے اوپر اس نے یہ چیز تو وہ حسب توفیق وہ تو کنٹریبیوٹ کرتے ہی،
لیکن یہ کلچر جو ہے نا عام ہو جائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، ہونا چاہیے لیکن اس طرح نہیں کہ بھائی بالکل کلچر ہی بن جائے، لوگ محنت چھوڑ کے بعد یہ کپڑے بچھانا شروع کر دیں، بکسیاں رکھنا شروع کر دیں، اس کا غلط استعمال، یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا آج آپ وہ ایڈوانس کنٹری وہاں پہ دیکھیں اس طرح کی کوئی بات کرے نا، وہاں پہ قانون کی حرکت میں آ جاتا ہے۔ تو آگے ہے جی محنت اور ائمہ مجتہدین، فقہاء یا ائمہ مجتہدین، تو کرنے اول کے فقہاء مفسرین علماء میں سے اکثر محنت کا شوقین تھے، تو اس حوالے سے یہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیشے بذات خود معزز یا ذلیل نہیں ہوتے، بلکہ یہ کردار اور اوصاف ہوتے ہیں جن سے کوئی فرد معزز بنتا ہے۔ مثلا امام اعظم یہ ہے محنت اور ائمہ مجتہدین، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، البزاز کے لائے۔ اچھا امام احمد بن عمر یعنی البزاز کہلاتے تھے وہ، تو امام احمد بن عمر موچی تھے جنہوں نے خلیفہ محتدی باللہ کے لیے کتاب الخراج مرتب کی۔ امام کرابیسی، کرابیس کہتے ہیں معمولی قسم کے کپڑوں کی جگہ، یعنی وہ کرابیس، امام کرابیس یعنی معمولی قسم کے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ کرابیسی صاحب، امام کرابیسی ہیں۔ تو امام کفال جو ہیں تالے بنائے، کفل کہتے ہیں تالے، تو یہ تالے بنائے۔ اچھا پھر امام ابن قتل اور بقا وہ درزی تھے، الخیاط کہلائے۔ امام جساس چونا کاری اور سفیدی کیا کرتے تھے۔ ان میں ابو بکر جیسا یہ احکام القرآن کی ہماری لائبریری میں ان کی تفسیر جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ان نے اتنے بڑے جو ہے نا امام وہ گزرے، تو کام جس کام کو وہ جو ہے نا سر انجام دیتے تھے، جو کرتے تھے، ذریعہ روزگار تھا، ذریعہ معاش تھا، جو کام کرتے تھے اس کی وجہ سے نام کے برعکس وہ شہرت پا گئے اسی نام سے۔ تو امام صفار جو تھے وہ پیتل کے برتن بیچتے تھے۔ امام سیدلانی عطر فروش تھے۔ امام یہ دقاق آٹا فروش اور صابن فروش تھے۔ یہ امام صابونی، ان کا نام تھا محمد علی صابونی، انہوں نے یعنی صفت و تفاصیل انہوں نے تفصیل لکھی بڑی، آپ دیکھیں کتنا بڑا کام تھا۔ تو امام نعلی جوتا بنانے والے اور بکالی، امام بکالی سبزی فروش، امام قدوری ہانڈی بیچنے والے یعنی کمہار تھے، اور بڑے نامور عالم دین اور فقی تھے، فقی۔ تو یہ جو شواہد ہیں یعنی قرآن کے، احادیث کے، عمل صحابہ، فقہائے کرام، جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یہ جو یہ شواہد ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں محنت کو بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہے، یعنی عظیم مقام حاصل ہے، اور محنت سے متعلقہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے غربت و افلاس سے نجات حاصل کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے۔ معاشرے کے تمام افراد بھرپور محنت کر کے معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس طرح ایک فلاحی ریاست جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ہے محنت۔ آگے ہمارا ایک اسی معاشی سسٹم کے والے، اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو ابھی آپ کا ٹائم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے سنا ہے، اسکرین کے اوپر دیکھا ہے، محنت کے حوالے سے جو کوئی خاص طور پہ اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ جزاک اللہ۔